اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم من یوم عداوتهم الى یوم الدین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین بالعلم والعمل الصالح بحق محمد وآل محمد قال اللہ سبحانہ وتعالی والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم صدق اللہ العلی العظیم صلی علی محمد وآل محمد۔ خداوند کریم نے اس کون کو خلق فرمایا، اس میں کچھ چیزیں خداوند کریم نے ایسی رکھی کہ وہ اپنے مقررہ وقت میں خود بخود جاری ہوتی ہیں، وہ نہ اپنے مقررہ وقت سے 1 منٹ پیچھے ہو سکتی ہیں اور 1 منٹ آگے ہو سکتی ہیں، اور بعض اولیاء اللہ کے لیے خداوند کریم نے اس کون میں تصرف کا حق دیا ہے، جیسا کہ حضرت داؤد علی نبینا علیہ وآلہ افضل الصلاۃ والسلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر فرمایا تھا، اور اسی طرح ان کے بیٹے حضرت سلیمان پیغمبر علی نبینا علیہ وآلہ افضل الصلاۃ والسلام کے لیے ہواؤں کو مسخر فرمایا تھا۔ باقی جتنی بھی مخلوقات تھی تمام مخلوقات کو حضرت سلیمان کے لیے خداوند کریم نے مسخر فرمایا تھا۔ اسی طرح اس کون میں تصرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ فرمایا، صلی علی محمد وآل محمد، جیسا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا مرحلہ اور کنکریوں کا رسول خدا کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے کا مرحلہ، اور جذع نخل کا چل کے رسول خدا کے پاس آنے کا مسئلہ، اور اسی طرح حضرت یوشع بن نون، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ والسلام کے وسیع کے لیے سورج کو خداوند کریم نے پلٹایا تھا۔ اسی طرح وسیع نبی حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے 2 مرتبہ خداوند کریم نے سورج کو پلٹایا۔ ایک مرتبہ مدینہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نماز عصر پڑھ کے تشریف لائے تو مولا کائنات امیر المومنین نماز عصر پڑھنے کی تیاری میں تھے، تو اسی اثناء میں وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے گھٹنوں پر سر مبارک رکھا اور وحی الہی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ یہاں وحی نازل ہوتے ہوتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی آنکھ لگ گئی، حضرت امیر المومنین کے گھٹنے کے اوپر ان کا سر مبارک تھا۔ اتنا وقت گزرا کہ نماز عصر کا وقت چلا گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے آنکھ کھولنے کے بعد فرمایا کہ اے علی، کیا نماز پڑھ لی آپ نے؟ نماز عصر پڑھ لی؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ میرے ماں باپ قربان جائیں یا رسول اللہ، آپ کا سر مبارک میرے ذہنوں پر تھا، میں نہیں ہٹا سکا، میں نے نماز نہیں پڑھی۔ تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا، پروردگارا، علی جو ہے تیری اطاعت اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھے، علی تیری اطاعت اور آپ کے نبی کی اطاعت میں تھے، یا پروردگارہ علی کے لیے سورج کو واپس پلٹا دے۔ تو لوگوں نے دیکھا ظاہراً وضاحتاً کہ سورج ڈوب چکا تھا، سورج غروب ہو چکا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے علی کی نماز عصر پڑھانے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج کو واپس پلٹایا۔ وہ پہلا مرحلہ تھا مدینہ۔ دوسرا مرحلہ جویریہ بن مسحر، یہ کسی مرد کا نام ہے،
یہ کہتا ہے کہ ہم جنگ نہروان سے فارغ ہو کر آگئے، جب راستے میں پہنچے تو ہلے کا اس علاقے میں ہم داخل ہو گئے جہاں پر 3 مرتبہ عذاب الہی آ چکا تھا، 3 مرتبہ عذاب الہی آ چکا تھا۔ اس جگہ پر ہم داخل ہو گئے تو نماز عصر کا وقت ہو گیا، تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نماز پڑھنا چاہتا ہے نماز پڑھے، لیکن نبی اور وصی نبی کے لیے اس جگہ پر نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ خداوند کریم نے منع کیا ہوا، اس جگہ پر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جویریہ کہتا ہے کہ بعض نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، میں نے قسم کھائی میں تو نماز نہیں پڑھوں گا جب تک علی جہاں جاتے ہیں علی کے پیچھا کروں گا، علی جہاں جا کے نماز پڑھیں گے علی کے پیچھے نماز پڑھوں گا، علی کے بغیر نماز نہیں پڑھوں گا۔ تو جویریہ کہتا ہے کہ امیر المومنین تیزی سے نکلے، میں بھی ان کے پیچھے تیزی سے نکلتے دیکھا کہ سورج غروب ہو گیا، میرے دل میں شک داخل ہو گیا کہ اب یہ کیا کہتے ہیں خلیفہ رسول ہے، امیر المومنین، نماز قضا ہو گئی، اب نماز اس کی بھی رہ گئی میری بھی رہ گئی۔ تو مولا نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ جویریہ شک نہ کر، مولا نے کیا فرمایا؟ جویریہ شک نہ کر، کیا شک کر رہے ہو؟ جویریہ کہتا ہے کہ اے امیر المومنین شک کر رہا ہوں، نماز کا وقت جا رہا ہے۔ تو امیر المومنین نے فرمایا صبر کر، اسی تیزی میں اس مقام پہ جس مقام پہ آپ کھڑے ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں آپ لوگ، جس مقام پہ مولا کائنات امیر المومنین آنے کے بعد دیکھا کہ آسمان پر ستارے نکل چکے تھے، سورج غروب ہو چکا تھا۔ یہاں آ کر جویریہ کہتا ہے کہ امیر المومنین کونے پہ گئے، سیٹ پہ گئے، جا کر کچھ دعا کی، کچھ الفاظ ادا کیے، لیکن میں سمجھ نہ پایا کہ مولا کیا فرما رہے ہیں۔ کہا کہ جویریہ کہتا ہے میں سمجھ نہ پایا کہ مولا کیا کہہ رہے ہیں۔ مولا نے اپنے ان الفاظ سے فارغ ہو گئے تو میں نے دیکھا کہ آسمان میں ایک ایسی آواز نکلی، یعنی جیسے کہ چکی کی کوئی آواز نہیں نکلتی، جب چکی پستی ہے تو شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہو اس طرح کی کوئی آواز نکلی، سریر کا سریرت الرحا، ایسی آواز نکلی جیسا کہ چکی کی آواز نکلتی ہے۔ اسی اثنا میں دیکھا کہ میں نے سورج جو ہے کیا کہتے ہیں واپس پلٹ رہا ہے، کانہو کون جو ہے مظلم ہو چکا تھا، اندھیرا ہو چکا تھا، وہ اندھیرا جو ہے کیا کہتے ہیں کس میں روشنی میں بدل گیا، کہ اتنا سورج دور آ گیا کہ بندہ عصر کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ مولا کائنات نے اسی جگہ پر میرے بھائی جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں اسی جگہ پہ مولا کائنات امیر المومنین عصر کی نماز ادا کر دی۔ جویریہ کہتا ہے کہ جب میں نے ہم جب عصر کی نماز سے فارغ ہو گئے، جب مولا نے عصر کی نماز ختم کر دی تو فوراً دیکھا کہ وہ ستارے جو آسمان میں نکلے ہوئے تھے وہ واپس آئے، سورج جو ہے کیا اسی اثنا میں سورج کیا کہتے ہیں غروب ہو گیا، سورج کیا کہتے ہیں ڈوب گیا۔ یہاں پر یہ ہے مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے لیے خداوند کریم نے کون میں تصرف فرمایا۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، وہ سورج جو ایک منٹ ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوتا، لیکن مولا کائنات امیر المومنین کے لیے 2 مرتبہ ڈوبا ہوا سورج جو ہے واپس آیا ہے، اور ڈوبا ہوا سورج واپس آ کر کہا ہے علی ابن ابی طالب اگر تیرے لیے واپس نہ آؤں تو پھر کیا کہتے ہیں میرا اس کون میں ہونا ہی فائدہ نہیں ہے، میرا کیا کہتے ہیں ہونا ہے علی تیری اطاعت میں جہاں جانا چاہے کیا کہتے جہاں تو کہے یا علی وہاں جانے کے لیے تیار ہوں۔ خدا بندہ کریم آپ سب کی عبادت کو قبول و منظور فرمائیں، خدا بندہ کریم آپ تمام کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ واقعاً بہت سارے مومنین نے آپ سب کے لیے سب کے ذمہ دعائیں لگائی ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان تمام مومنین کی دعائیں بحق امیر المومنین علیہ السلام، بحق معجزہ امیر المومنین علیہ السلام، تمام مومنین کی دعائیں مستجاب فرما۔ پروردگار جتنے مومنین بیمار ہیں تمام مومنین کو صحت کامل و عاجل عطا فرما، خصوصاً جناب شاہ صاحب کی بچی کو صحت کامل و عاجل عطا فرما۔ شاہ صاحب کی ہمشیرہ کہتے مریض ہے مظاہر صاحب کی، خداوند کریم ان کو بھی صحت کامل و عاجل عطا فرما۔
پروردگار جتنے مومنین تنگ دست ہیں پروردگار تمام مومنین کو وسعت رزق عطا فرما، پروردگار جتنے مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، پروردگار دور دراز علاقے سے مومنین زیارت کی تمنا رکھتے ہوں، پروردگار تمام مومنین کو زیارت پہ آنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار وبا کورونا کی دنیا سے دور فرما، تمام مومنین کی سے حفاظت فرما، تمام مومنین جو اس وبا پہ مبتلا تمام کو صحت و کامل و عاجل عطا فرما، پروردگار جتنے مرحومین اس دنیا سے چلے گئے تمام کو درجات بلند فرما، ہمارے محترم بھائی شیخ زیگم صاحب کی دادی اماں کل وفات پا گئی ہیں، پروردگار ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، باقی ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کے کبائر صغائر معاف فرما، ہمارے اساتذہ کرام کو توفیقات خیر میں اضافہ فرما، پروردگار ہمارے نظام کی حفاظت فرما، ہمارے نظام کو توفیقات خیر میں اضافہ فرما، خصوصاً قبل حافظ صاحب نے کل ان سے بات ہوئی تھی، کہا دعا کے لیے کہا تھا، آپ سب سے التماس ہے کہ ان کے لیے خصوصی دعا کریں کہ خداوند کرے ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما، پروردگار ان کی تمنا پوری فرما، بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، اللہم صلی